سلطان الہند عطائے رسول عربی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں کم و بیش 2.5 سال تک حاضر رہے۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک غلام کی طرح ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے، ساری رات محض اس خیال سے جاگتے کہ کہیں پیر و مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وطن نیشاپور سے باہر تشریف لے گئے۔ سرکار خواجہ اجمیر کا معمول تھا کہ وہ ہمہ وقت اپنی پیر و مرشد کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس مرتبہ بھی سفر کے دوران آپ اس طرح شیخ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے جیسے کہ غلام اپنے آقا کے ہمراہ ہو۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی کا تمام سامان سرکار خواجہ اجمیر کے سر پہ تھا، اور آپ اس سعادت سے اس قدر نازاں تھے کہ جیسے دولت کونین ہاتھ آ گئی ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ایک غیر آباد علاقے میں قیام کیا، پھر بڑے عجیب لہجے میں سرکار خواجہ سے فرمایا۔ سرکار عثمان ہارونی نے کہا کہ معین الدین، ساری دنیا ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے، اب تم بھی چلے جاؤ۔ پیر و مرشد کے اس سوال پر سرکار خواجہ اجمیر نے کہا کہ حضور اب کہاں جاؤں، آپ کے سوا میرا کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے خواجہ اجمیر اشکبار ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور میں تو ایک کا ہو چکا ہوں، اب مجھے دوسرے کے در پہ صدا دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سرکار خواجہ اجمیر کا یہ جواب سن کر سرکار خواجہ عثمان ہارونی بے قرار ہو گئے اور آپ کو سینے سے لگا کر انتہائی رقت آمیز لہجے میں دعا کی کہ اے خدائے ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے۔ اس نے میری بے سر و سامانی کے باوجود مجھے کہیں تنہا نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پہ تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی یہ دعا کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بارش انوار میں نہا گئے۔ ایک تیز شعاع دل و دماغ کو روشن کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تمام حجابات اٹھ گئے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ بیٹا معین الدین، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اب تو آپ نے کہا حضور، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم نگاہوں کے سامنے ہے، اب اندازہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد سرکار عثمان ہارونی نے کہا کہ معین الدین، میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے کر مکہ معظمہ حاضر ہوئے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد سرکار عثمان ہارونی نے بلند آواز میں فرمایا، الہ العالمین، معین الدین حاضر ہے، اپنے اس عاجز بندے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جواب میں غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول کر لیا، بے شک یہ معین الدین ہے۔ مکہ معظمہ کے قیام کے بعد سرکار خواجہ عثمان ہارونی بارگاہ رسالت میں اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے کر حاضر ہوئے۔ پھر جیسے ہی سرور کونین کی قربت حاصل ہوئی، سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا کہ معین الدین، آقا کائنات کے حضور، آقائے کائنات کے حضور سلام پیش کرو۔ سرکار خواجہ معین الدین اجمیری نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں السلام علیکم یا سید المرسلین کہا۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اس کے بعد سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ معین الدین، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند عطا ہوئی ہے۔ آئندہ بت خانہ ہند تمہاری سرگرمیوں کا مرکز ہوگا، اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریکی پھیلی ہوئی ہے، لیکن بالآخر تم وہاں اسلام کی شمع روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس طویل و عریض ملک میں تم ہی سلطان کہلاؤ گے۔ جسے دربار رسول سے تاج سلطانی بخشا گیا، وہ ہند کے تمام بادشاہوں پر غالب ہو کے رہے گا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ آج صدیوں سے ہندوستان کی زمین پر جس کی بادشاہت ہے وہ سرکار خواجہ اجمیر ہے۔ اپنے دور کے فرائض نے سرکار خواجہ اجمیر سے مقابلہ آرائی کی کوشش کی، مگر وہ شکست خوردہ رہے، اور تاریخ اسے بھلا نہیں سکتی، اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ آج بھی بر صغیر ہند و پاک کے ذرے ذرے پر سرکار خواجہ ہند کی حکومت ہے، اور لاکھوں دیوانے ان کے چاہنے والے ان کی بارگاہ مقدس سے ہر سال بلکہ ہر لمحہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ یہ سلسلہ فیض عام قیامت کے صبح تک چلتا رہے گا۔ اپنے دور کے شہنشاہ ان کے در کے بھکاری ہیں، چاہے وہ اکبر اعظم ہو، چاہے وہ نور الدین جہانگیر ہوں، چاہے وہ اورنگزیب عالمگیر ہوں، چاہے پھر بہادر شاہ ظفر ہوں، چاہے اس کے بعد کے شہان وقت ہوں، ہر دور کے ارباب اقتدار ان کی بارگاہ میں سرخمیدہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تیرے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔